مفتی صاحب اگر بہت ہی بیسک کوشچن سے آ جائیں، چونکہ ہمارے بہت سارے طالب علم، بہت سارے نوجوان، چونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان 60% آبادی جو ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، تو بیسک بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں بیسک سوال کے جواب ہیں لیکن کچھ نوجوانوں کے پاس نہیں ہوتے، تو شب قدر کے بنیادی لغوی معنی کیا ہیں اس کے؟ شب فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے رات۔ ٹھیک۔ قدر کا جیسا کہ آپ نے کہا ایک معنی عظمت اور شرف ہے، ٹھیک۔ ایک اس کا معنی تقدیر اور قسمت ہے۔ دونوں اعتبار سے معنی یہ بنے گا کہ وہ رات جو بڑی قدر اور شرف والی ہے، یا وہ رات جو تقدیر ساز ہے، ٹھیک ہے، سبحان اللہ، جس میں صرف ساکنان عرب کی تقدیر کا فیصلہ نہیں ہوا، جی، بلکہ کل انسانیت کا بخت خفتہ بیدار ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسا آپ نے ذکر کیا، بالخصوص اس رات کو ہماری تقدیر بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی بھی جاگی، جی جی، اور ہمیں پاکستان بھی نصیب ہوا۔ لیکن اولی طور پر جو ہم مصداق بات کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اس کا معنی عظمت و شرف والی رات ہے، یا اس کا معنی تقدیر ساز رات ہے۔ میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا، جو علامہ قرطبی نے ایک معنی بیان کیا، وہ کہتے ہیں اس کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات کو قدر والی کتاب، قدر والے رسول کی معرفت قدر والی امت پر نازل کی گئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہی وجہ اس کو شب قدر کہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کلام ایسا آ گیا ہے کہ میں ہمیشہ جب بھی کلام سنتا ہوں نا تو مجھے بڑا رشک آتا ہے۔ میں نے کہا یار دیکھیں 3 چیزیں انہوں نے کہیں اس میں، مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو، مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو، نور نظر مانگ لو، اور کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ، باب رحمت کھلا آج کی رات۔ تو کوئی مادی چیز جو ہے وہ نہیں مانگی گئی اس میں، مگر کیا اس رات میں ہم مادی چیزیں جو ہیں جو عام انسان کی ضرورت اور طلب ہوتی ہے اس حوالے سے بھی مانگا جا سکتا ہے، اور کیا اس حوالے سے بھی عطا کا جو سخاوت ہے باری تعالیٰ کی آج وہ 1000 گنا بڑھی ہوتی ہے؟ جی بالکل، مانگنے میں تو اللہ تعالیٰ نے کوئی پابندی نہیں لگائی کہ آپ یہ مانگیں اور یہ نہ مانگیں، ہر جائز اور مشروع چیز مانگی جا سکتی ہے۔ البتہ شریعت مطہرہ اور ہمارا دین اور مذہب دنیا و آخرت میں جس کو پرائرٹی دیتا ہے، وہ اصل فکر دیتا ہے، وہ آخرت۔ بے شک بے شک۔ تو لہٰذا اولین کوشش تو یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، ٹھیک ہے، جیسا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، حضور شب قدر پا لیں تو کیا مانگیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود دعا سکھائی، میں ناظرین سے درخواست کروں گا آپ جہاں بہت ساری دعائیں کریں گے، یہ دعا تمام دعاؤں کی روح اور مغز ہے، چونکہ آقا نے فرمائی۔ اس دعا میں بڑی گہرائی اور حکمت بھی ہے، اور اس میں ایک فکر کی تازگی بھی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ دعا کرنا، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا، بخشنے والا، کریم ہے اور معاف کرنے کو ہی پسند کرتا ہے، اے پروردگار تو ہماری خطاؤں اور گناہوں سے درگزر کر۔ تو اس میں 2 میسج ہیں، ایک تو بندہ آج کی شب سب سے زیادہ دھیان اس طرف کرے کہ میرے اعمال بہت سیاہ اور گندے ہیں، میں آج کی شب اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگوں اور اس کی بخشش مانگوں، وہ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے اس کی خوشنودی مل جائے، اصل فوکس اس پر ہو۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری اس دعا میں یہ کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اس میں ایک رمز یہ ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے کو خطاؤں پر درگزر کیا کریں، معاف کیا کریں، یہ اللہ کو پسند ہے۔ سو آج کی رات بنیادی فوکس تو اپنی عاقبت اور آخرت اور انجام خیر پر رکھیں، اور سیکنڈلی آپ اپنی دنیا کی خیر اور بھلائی کے لیے، اپنے ملک کے لیے جو آج کی شب ہمیں نصیب ہوا، اس کے لیے، عالم انسانیت کے لیے ہر خیر اور بھلائی طلب کریں، کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ آج کی شب تو وہ آسمان دنیا پر تجلی فرما کر یہ اعلان فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، خیر کا طالب، رزق کا طالب، بخشش کا طالب، اچھی عاقبت کا طالب، دنیا و آخرت کی بھلائی کا طالب، ہم اسے عطا کریں گے۔ تو جو خود اعلان کر رہا ہے اور دعا کرنے والے کی دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ بھی کر چکا ہے،
اگر پھر بھی ہم محروم رہ جائیں تو یہ ایسے ہی ہے بدقسمتی ہے جیسے ایک پیاسا نہر کنارے میٹھے پانی کے پاس بیٹھ کر بھی محروم ہی رہ جائے۔ اللہ اکبر۔ اچھا سر، اب ذرا تھوڑی سی ذرا فلسفیکل اور ذرا اس طرف آ جائے، یہ ذرا لوح محفوظ سمجھائیے آج ہمیں کہ لوح محفوظ آپ دونوں شخصیات کہ یہ کیا ہے؟ لوح کا معنی ہوتا ہے تختی، جی، محفوظ جو اللہ کی حفاظت میں ہے، ٹھیک، جس تک شیاطین کی یا انسانوں کی رسائی نہیں ہے کہ اس میں سے کوئی کمی بیشی کر سکیں، تخریب کر سکیں، ٹھیک، مطلب تخریب کرنے کے لیے رسائی نہیں ہے۔ لوح محفوظ کہاں پر ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے یہ اللہ کے عرش کے دائیں سائڈ پر ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر مخلوق سے متعلق تمام معلومات لکھی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بنا کس چیز سے ہے، یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے حدیث پاک کی روح سے یہ سفید موتیوں سے بنا ہوا ہے، اللہ اکبر، اور اس کے جو پیجز ہیں وہ سرخ یاقوت کے ہیں، جس قلم سے لکھا گیا ہے وہ نور کا ہے، واہ واہ اور جس سیاہی سے لکھا گیا وہ بھی نور ہے۔ واہ واہ، تو یہ یہ معاملہ ہی نور سارا سے نور لکھا کا ہوا ہے۔ ہے، نور کا ہے، اور جو اس کو پڑھ سکتا ہے دیکھ سکتا ہے اس کی آنکھ میں بھی نور ہونا ضروری ہے، وہ بھی نہیں بغیر نور کے وہ بھی نہیں جان سکتا۔ واہ واہ، اچھا جی، دوسری بات یہ ہے کہ اس میں مخلوق سے متعلق ان کے آغاز یعنی ان کی پیدائش، پھر ان کے رزق، ان کا انجام، ان کے اعمال، کائنات کی ہر طرح کی معلومات اس کے اندر موجود ہے۔ لوح محفوظ کے حوالے سے ایک مجھے بات ذہن میں آ رہی ہے، ایک جامع الاصول فی احادیث الرسول میں ایک حدیث لکھی گئی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے بیماری سے شفا کا نسخہ لوح محفوظ میں پڑھا ہے، میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں سنایا تو سرکار کریم علیہ السلام نے امت کو بیان فرمایا۔ وہ نسخہ یہ ہے جو لوح محفوظ سے جبریل پہنچا رہے ہیں کہ آپ بارش کا پانی لیں ایک صاف برتن میں، اس کے اوپر 70 مرتبہ سورہ فاتحہ، 70 مرتبہ آیت الکرسی، 70 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، 70 مرتبہ سورہ فلق، 70 مرتبہ سورہ ناس، اور 70 مرتبہ چوتھا کلمہ، ٹھیک، یہ پڑھیں، پھر 7 دن روزہ رکھیں اور افطار اس پانی سے کریں۔ اللہ اکبر، فرمایا کہ یہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ ٹھیک، یہ لوح محفوظ سے ہے۔ تو لوح محفوظ بیسیکلی کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہمیں اس کی کیفیت اور اس کی حقیقت کا ادراک پورے یقینی معلومات کے ساتھ نہ بھی ہو تو کم از کم عقائد اسلامیہ میں یہ ہے کہ لوح محفوظ پر ایمان رکھنا فرض ہے، کیونکہ قرآن مجید نے اس کو ذکر کیا ہے لوح محفوظ کو، اس پر ایمان فرض ہے۔ اس کی بناوٹ کیسی ہے کیسی نہیں ہے، اس کی کیفیت کے بارے میں یقینی معلومات نہ بھی ہو تو کم از کم اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اچھا اس پہ کچھ آپ اضافہ فرمانا چاہیں؟ بہت خوبصورت گفتگو فرما ٹھیک ہے، اب یہ فرمائیے کہ لوح محفوظ سے جب نیچے اتارا گیا، اس کے معنی لینے کے لوگ بھی مانے تو ایک تو نیچے اتارا گیا چونکہ قرآن تو ایک تسلسل سے اتر رہا تھا۔ جی، تو یہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ لوح محفوظ سے یک بارگی بیت العزت پہ جناب جبرائیل امین نے اتارا، اور پھر 23 سال کے عرصے میں رسول اللہ علیہ السلام کی ذات گرامی پر قرآن مجید اترتا رہا۔ ٹھیک ہے، مطلب پہلے اتار دیا گیا اور اس کے بعد پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک منتقل ہوتا رہا، پھر منتقل یوں اس کا ٹھیک ہے۔ اب ہم ذرا اگلے مرحلے میں ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا آج کی رات جو عبادات کے حوالے سے نا کیا پڑھنا افضل ہے، کس طرح کی عبادت جو ہے، نماز ہے، اس میں قرآن ہے، احادیث ہیں، کس طرح کی عبادت جو ہے اس کو افضل گردانا گیا، اس پر بھی ہم ذرا بات کریں گے۔ مگر پہلے یہ بتائیے کہ اب یہ عطا کیسے ہوئی، ذرا اس کی طرف بھی بڑے خوبصورت واقعات ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا عشق تو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر اس عشق کی نسبت کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ جاگیں گے آج کی رات کہ بھئی میں تو سرکار سے عشق کی وجہ سے جاگ رہا ہوں۔ تو یہ فرمائیے کہ یہ کیسے رات جو ہے وہ ہمیں عطا ملی؟ یہ جو سورہ قدر ہے اس کا شان نزول جو ذکر کیا گیا ہے اس میں اس کی عطا کا ذکر ہے۔ گزشتہ امتوں کی طویل عمریں اور لمبی عبادتوں کی بات ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر گراں گزرا کہ ان کی اتنی طویل عمریں اور لمبی عبادات ہیں تو میری امت کی عمریں تو بہت قلیل ہیں،
عبادات بھی قلیل ہے۔ تو آپ اس بارے میں غور و خوض کر رہے تھے اور آپ کی چاہت تھی کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں میری امت کو خصوصی ریلیف دے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر نازل کی سبحان اللہ، اور فرمایا محبوب لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ اکبر، ہم آپ کی امت کو ایک رات ایسی دے رہے ہیں جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اچھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک تو اس کا مطلب ہے کہ اس رات میں جو عمل کیا جائے گا وہ 1000 مہینے کے اتنے لمبے زمانے میں مسلسل کیے جانے والے عمل سے زیادہ سبحان اللہ، بہتر ہے۔ سبحان اللہ، یہاں لفظ خیر آیا ہے، زیادہ بہتر ہے۔ زیادہ بہتر ہے۔ اب کتنا زیادہ بہتر اپنے ہے وہ اس مالک کی عطا پر ہے، وہ کریم ہے، جتنا زیادہ چاہے اجر 1000 یہ منیمم تو ہم نے کاؤنٹ کر لیا کہ 83 سال اور 4 مہینے، مگر یہ لیکن منیمم یہ خیر کا لفظ ہے نا، خیر کا معنی ہے زیادہ بہتر۔